کون کرے گا آزاد کشمیر پر حکمرانی؟ آزاد کشمیر الیکشن کا پہلا مرحلہ میرپور ڈویژن کے 3 اضلاع میں پولنگ، غیر حتمی خیر سرکاری نتائج آنے کا سلسلہ جاری۔ ابتدائی نتائج میں مسلم لیگ نون کو 9 حلقوں میں برتری حاصل، 4 حلقوں میں پیپلز پارٹی آگے۔ مسلم لیگ نون کے امیدوار کوٹلی، بھمبر اور دیگر حلقوں میں مضبوط پوزیشن پر۔ میرپور چکسواری کے حلقہ LA-2 میں پاکستان پیپلز پارٹی کے چودھری قاسم مجید کو برتری، LA-13 کھوئی رٹا، LA-12 کوٹلی چڑھوئی، LA-9 نوکیال، LA-7 بھمبر اور LA-6 سمہانی میں مسلم لیگ نون کے امیدوار آگے۔ میرپور ڈویژن کی 13 نشستوں پر تگڑے مقابلے۔ LA-1 میرپور سے نون لیگ کے اظہر صادق اور پاکستان پیپلز پارٹی کے افسر شاہد میں مقابلہ۔ LA-2 میرپور 2 میں پاکستان پیپلز پارٹی کے چودھری قاسم مجید اور نون لیگ کے عظیم بخش مد مقابل۔ LA-3 میرپور 3 میں نون لیگ کے چودھری سعید، PP کے چودھری یاسر سلطان آمنے سامنے۔ LA-4 میرپور میں 4 میں نون لیگی امیدوار رخسار اور PP کے چودھری سہیب ارشد مد مقابل۔ LA-5 بھمبر 1 میں نون لیگ کے وقار احمد نور اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چودھری پرویز اشرف میں ٹاکرا۔ LA-6 بھمبر 2 میں نون لیگ کے محمد رزاق اور پیپلز پارٹی کے خضر رحمان میں سخت مقابلہ۔ LA-7 بھمبر 3 میں چودھری انوار الحق کا نون لیگی امیدوار چودھری طارق فاروق سے مقابلہ۔ LA-8 کوٹلی 1 میں نون لیگ کے ملک نواز اور پیپلز پارٹی کے ملک ظفر اقبال میں کانٹے کا مقابلہ متوقع۔ LA-9 کوٹلی 2 میں لیگی امیدوار عمیر نعیم اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جاوید اقبال بٹھانوی مد مقابل۔ LA-10 کوٹلی 3 میں PP کے چودھری یاسین اور نون لیگ کے فتح محمود مد مقابل۔ LA-11 کوٹلی 4 میں PP کے چودھری اخلاق اور نون لیگ کے راجہ آصف آمنے سامنے۔ LA-12 کوٹلی 5 میں پیپلز پارٹی کے چودھری یاسین اور نون لیگ کے راجہ ریاست مد مقابل۔ LA-13 کوٹلی 6 کھوئی رٹا میں انتخابی مقابلہ دلچسپی کا مرکز، نثار انصر عبدالی، PP کے ولید انقلابی اور نون لیگ کے ایات نثار میدان میں ہیں۔ پولنگ پرامن رہی اور لوگوں نے بھرپور انداز میں اپنا حق رائے دہی استعمال کیا۔ چیف الیکشن کمشنر آزاد کشمیر غلام مصطفیٰ مغل کا کہنا ہے کہ میرپور ڈویژن میں صرف 1-2 واقعات ہوئے، مسلح افراد کے خلاف مقدمات درج کر لیے، الیکشن ملتوی ہونے کی خبریں پھیلائی گئیں، سیکیورٹی انتظامات کے لیے ادارے متحرک رہے۔ پیپلز پارٹی، نون لیگ، استقامت پاکستان پارٹی اور آزاد امیدواروں سمیت 287 امیدوار میدان میں ہیں۔ میرپور ڈویژن کے 3 اضلاع میرپور، بھمبر، کوٹلی کے 13 حلقوں میں رجسٹر ووٹرز کی تعداد 14,01,439 ہے، جن میں مرد ووٹر 7,25,118 اور خواتین ووٹرز کی تعداد 6,75,628۔ نکیال آزاد کشمیر میں 3 مختلف پولنگ سٹیشنز پر ووٹر کے درمیان تصادم۔ پولنگ سٹیشن 113 پر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے کارکن لڑ پڑے، فائرنگ سے پیپلز پارٹی کا کارکن جاں بحق، 3 افراد زخمی۔ پولنگ سٹیشن نمبر 119 اور 74 پر تصادم کے باعث 4 افراد زخمی، زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ حلقہ LA-6 سمانی بھمبر 2 میں بابا شادی شہید پولنگ سٹیشن پر لڑائی، بیلٹ باکس کو آگ لگا دی گئی، بیلٹ باکس میں 232 ووٹ تھے۔ لڑائی مبینہ طور پر نون لیگ اور استقامت پاکستان پارٹی کے کارکنان میں ہوئی۔ حلقہ LA-6 میں انتخابی ہنگامہ رائی، ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کا نوٹس، IPP امیدوار اور ملوث حامیوں کی گرفتاری کے لیے چھاپے، 20 ملزمان گرفتار۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلال بھٹو نے نکیال میں کارکن کی شہادت کا الزام نون لیگ پر عائد کر دیا، کہا کہ متعلقہ حکام کہاں ہیں، الیکشن کمیشن کیا کر رہا ہے۔ 2 روز قبل بھی نون لیگ نکیال کے رہنما سردار عمیر نعیم کی ساتھیوں کے سمیت کھلے عام پر فائرنگ کرنے کی ویڈیو منظر عام پر آئی تھی۔ حکام اس واقعہ کا نوٹس لیتے تو آج انسانی زندگی کی قیمت ادا نہ کرنا پڑتی۔ بلال بھٹو کا کارکن کی شہادت پر لواحقین سے اظہار افسوس۔ بلال بھٹو مظفر آباد پہنچ گئے، پارٹی رہنماؤں نے استقبال کیا۔ آزاد کشمیر میں فائرنگ سے 1 شخص جاں بحق، کچھ افراد زخمی ہوئے، 1 کے سوا کوئی بڑا واقعہ نہیں ہوا۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ مجموعی طور پر آزاد کشمیر میں پولنگ کے لیے اچھے انتظامات کیے گئے، بلیم گیم کے بجائے کھلے دل سے نتائج تسلیم کیے جائیں۔ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے کہا کہ نواز شریف کو آزاد کشمیر سے خصوصی محبت ہے۔ راولپنڈی کی سڑکوں نے آزاد کشمیر انتخابات کا فیصلہ سنا دیا۔ آزاد کشمیر الیکشن میں کامیابی اجتماعی محنت کا نتیجہ ہوگی۔ نواز شریف کی ملکی خدمات کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ موٹر ویز، دھماکے، سڑکیں اور تعلیمی منصوبے نواز شریف کے دور کی نشانیاں ہیں۔ شہباز شریف نے پنجاب میں تعلیمی اور ترقیاتی منصوبے شروع کیے۔ مریم نواز نے 2.5 سال میں پنجاب میں بھرپور محنت سے عوام کی خدمت کی۔ انتخابی گہما گہمی سے لے کر انتخابی نتائج تک ہر خبر سب سے پہلے ABN نیوز پر۔ انتخابی نتائج کی سب سے بڑی کوریج، ہر ووٹ کی خبر، ہر حلقے کی صورتحال، عوام کی آواز، انتخابی منظرنامہ اور مستند معلومات۔ آزاد کشمیر انتخابات دکھا رہا ہے ABN نیوز اور دیکھ رہا ہے پورا پاکستان۔
امریکہ ایران کشیدگی میں کمی کے بعد عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں گر گئیں۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں 6% سے زائد کی کمی ریکارڈ۔ برنٹ خام تیل کی قیمت $90 فی بیرل سے نیچے آ گئی۔ امریکی خام تیل $84 فی بیرل سے سستا ہو گیا۔ عالمی مارکیٹ میں قیمتوں میں نمایاں کمی کے بعد پاکستان میں بھی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا امکان۔ گزشتہ 5 دن میں پیٹرول $20 جبکہ ڈیزل کی قیمت میں $53 اضافہ ہوا۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ باب المندب میں پھنسے جہاز نکل آئے۔ پیٹرول اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمتیں آج بھی کمی کا امکان۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں کمی کی طرف جا رہی ہیں۔ قیمتوں میں بہتری آئے گی۔ قیمتیں کتنی کم ہوں گی، اوگرا نے فارمولے کے تحت تعین کرنا ہے۔ ٹینکرز مالکان کے مسائل کے لیے کمیٹی بنا دی۔ پاکستان اور قطر امریکہ اور ایران کے درمیان سازی کے لیے متحرک، 2 دن سے حملے بند۔ عرب میڈیا کے مطابق امریکہ اور ایران نے مذاکرات کی بحالی سے متعلق جواب جمع کرا دیے۔ ایران نے پاکستان کو مذاکرات جاری رکھنے پر آمادگی سے آگاہ کیا۔ مذاکرات جنیوا، دوحہ یا اسلام آباد میں کہیں بھی ہو سکتے ہیں۔ ایران نے اپنا ہرمز میں نیا کوریڈور کا منصوبہ مسترد کر دیا۔ کہا کہ مذاکرات کا آغاز ہرمز کے معاملے سے ہو، منجمد اثاثوں اور پھر سے جوہری مسئلے پر بات چیت کی جائے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کہتے ہیں، امریکہ سے مذاکرات کی بحالی کی کوئی درخواست نہیں کی، ایسا کرنا ہماری فطرت میں نہیں۔ سازشوں کے ذریعے پیغامات کا تبادلہ جاری، خود مختاری کا دفاع ترجیح ہے۔ ایران نے مفاہمتی یادداشت کے تحت 30 دن کے اندر اپنا ہرمز سے محفوظ گزرگاہ یقینی بنانے کا وعدہ پورا کیا۔ اس مدت کے ختم ہونے سے پہلے ہی امریکہ نے مبینہ بحری جہازوں کے واقعات کو جواز بنا کر نئے حملے کر دیے۔ گزشتہ 1 سال کے دوران تیسری بار مذاکرات کے دوران حملے کر کے ایران کی سفارتی کوششوں کو دھوکہ دیا گیا۔ ایران جنگ امریکہ کو مہنگی پڑنے لگی، واشنگٹن کو ہتھیاروں کی کمی کا سامنا۔ امریکی فوجی حکام نے ٹرمپ کو آگاہ کر دیا۔ وال اسٹریٹ جرنل نے رپورٹ کیا تھا کہ جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے چیئرمین جنرل ڈین کین نے وائٹ ہاؤس کو فضائی دفاع میں استعمال ہونے والے انٹرسیپٹر میزائلوں کے ذخائر میں کمی سے آگاہ کیا ہے۔ صدر ٹرمپ کی امریکی اسلحہ ختم ہونے کی خبروں کی تردید، کہا کہ ہمارے پاس دنیا میں کسی بھی ملک سے کہیں سے زیادہ اسلحہ موجود ہے۔ امریکہ کے ساتھ کسی بھی سمجھوتے کے لیے صہیونی جارحیت کا خاتمہ لازمی ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی کہتے ہیں، حزب اللہ کے خلاف مضبوط چٹان کی طرح ہیں۔ ایران نے لبنانی جنگجوؤں کا دفاع اپنی اسٹریٹجک پالیسی کا حصہ بنا لیا۔ صدر مسعود پزشکیان نے امریکی حملوں کو جنگی جرائم قرار دے دیا۔ ذمہ داروں کا عالمی سطح پر احتساب کا مطالبہ۔ مشیر سپریم لیڈر میجر جنرل یحییٰ رحیم کہتے ہیں، دشمن اب دباؤ کے ذریعے ایرانی قوم کے عزم کو کمزور نہیں کر سکتے۔ ایران روس کو ہتھیار فراہم کر کے یوکرین کے خلاف جنگ میں شامل ہو چکا۔ یوکرین کے صدر زیلنسکی کا برطانوی نیوز چینل کو انٹرویو، کہا کہ ایران نے روس کو ہزاروں شاہد ڈرونز فراہم کیے۔ روس ایران کی امریکی خفیہ اڈوں کی خفیہ معلومات فراہم کر رہا ہے۔ ایران معلومات کی مبینہ طور پر حملوں کی منصوبہ بندی اور نقصانات کا جائزہ لینے کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ جولائی کے آغاز سے خلیجی ممالک اور امریکی فوجی تنصیبات پر روسی سیٹلائٹ سرگرمیوں میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں، یوکرین نے اسرائیل کے کہنے پر ایرانی جہاز کو نشانہ بنایا، جواب ضرور دیں گے۔ تجارتی جہاز پر یوکرینی حملے کو اقوام متحدہ کے منشور کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کی قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے کہا کہ ایران کے خلاف کسی بھی اقدام کی ہمیشہ قیمت چکانا پڑتی ہے۔ یہ اصول آج بھی برقرار ہے۔ امریکہ اور اسرائیل اس حقیقت سے بخوبی آگاہ ہیں۔ یوکرین کو بھی شاید جلد احساس ہو جائے کہ ایران اس کے اقدام کا جواب دیے بغیر نہیں چھوڑے گا۔